میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ یہاں مدنی ماحول سے وابستہ جو اسلامی بھائی ہیں، یقیناً یہ ایک دوسرے ملک میں رہتے ہیں۔ ہر ملک کے اپنے قانون اور طور طریقے ہوتے ہیں، اور دعوت اسلامی کا یہ ایک اپنا انداز ہے کہ وہ کسی ملک کے قانون میں مداخلت نہیں کرتا۔ ایک ہماری شروع سے یہ طریقہ کار اور پالیسی چلتی چلی آ رہی ہے۔ کئی ممالک میں کام کرنے کے کچھ نہ کچھ انداز تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ایک انداز سنتوں کی خدمت کا ایسا ہے جو دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر وہ انداز اختیار کیا جائے، آپ کو کہیں بھی اس انداز پر کام کرنے پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، اور وہ انداز ہے کردار کے ذریعے نیکی کی دعوت۔ نیکی کی دعوت کے بہت سارے انداز ہوتے ہیں، یہ بھی ایک نیکی کی دعوت کا انداز ہے جو ہم کر رہے ہیں، مگر یہ روز نہیں ہوتا، ہفتے میں، مہینے میں، سال میں چند ایک دفعہ جمع ہو کر ہو جاتا ہے۔ لیکن نیکی کی دعوت کا وہ انداز جو میں نے ابھی عرض کیا، کردار، اس کے لیے کبھی کسی کو یوں جمع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ گھر میں ہیں تو یہ نیکی کی دعوت کا انداز آپ کا جاری ہے، ماں باپ کے ساتھ ہیں، نیکی کی دعوت کا یہ انداز جاری ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہیں، دوستوں کے ساتھ ہیں، گاڑی میں ہیں، سفر میں ہیں، جہاں بھی ہیں، نیکی کی دعوت کا یہ انداز جسے ہم کردار کے ذریعے نیکی کی دعوت کہیں گے، یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی لوگ جب آپ کے قریب آئیں گے تو آپ کا قریب آ کر آپ کے قریب بیٹھنا یہ خود ہی ان کو نیکی کے کاموں پر ابھارنے کا سبب بننا چاہیے۔ انسان کے کردار میں عمل کے ساتھ ساتھ ایسی کشش پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کہے نا، تب بھی اس کے پاس بیٹھنے والا نیکی کرنے والا بن جاتا ہے، پرہیزگاری کرنے والا بن جاتا ہے، عبادت کرنے والا بن جاتا ہے، اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ تو اس انداز کو اختیار کرنے کی آج بے حد ضرورت ہے۔ اب دیکھیں، اس کے لیے مختلف کردار کے انداز ہوتے ہیں۔ ایک انداز ہوتا ہے کردار کا، وہ ہے نرمی، جس کی شاید
اس دور میں اتنی حاجت، اتنی ضرورت ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. یعنی جب اسلامی بھائیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا، بالخصوص جب وہ بات کر رہے ہوتے تو لگتا ہے چلو ہم سے بات کر رہے ہیں، لیکن دیکھنے کا انداز تب ہوتا ہے جب ہم اس کو کسی کے ساتھ فون پہ بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. یعنی مجھے اس طرح کا واسطہ سفر میں پڑتا رہتا ہے. کبھی یہاں سفر ہوتا ہے، کبھی ملک میں سفر ہوتا ہے، بیرون ملک سفر ہوتا ہے. ارے تو ہم تو گاڑی چلاتے نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سب کے فون تو بجتے ہی ہیں. اب بڑا اتفاق ہوتا ہے کہ یہ تھوڑی دیر پہلے جب بات کر رہے تھے، جی آپ آئے ہمارے ملک میں، ماشاءاللہ ہمیں بہت خوشی ہوئی، کتنے دن قیام کریں گے آپ. ہم کو لگے یار کیسا حسن اخلاق کا پیکر ہے، بالکل نرم شاہ ہے. بات کرتے کرتے اتنے میں فون کی گھنٹی بجی. وہ فوراً فون اٹھائے گا، جی کون؟ وہ پہلے اس کی تھوڑی سی آواز سخت ہو گئی. مثال کے طور پر بھائی وہ اس سے سوال کیا، وہ عمران بھائی آئے ہوئے ہیں یا فلاں آئے ہوئے ہیں، ذرا ملنا تھا. کیوں ملنا ہے یار آپ کو؟ ابھی تو آئے ہیں، ابھی رہنے دو. اب ہم اس کا منہ دیکھتے رہیں گے کہ یار یہ تھوڑی دیر پہلے مسکرا کر بات کرنے والے کو یہ کیا ہو گیا، سامنے والے سے جھاڑ کے بات کر رہا ہے. اب ہم سے پوچھیں گے تو کہیں گے ہمارے تعلقات پرانے ہیں. یہی ہوتا ہے نا، اور پرانے تعلقات ہیں. کیا پرانے تعلقات آپ کو کسی کے ساتھ بدتمیزی کی اجازت دیتے ہیں؟ بس تعلق تو جتنا پرانا ہوگا، احساس و محبت تو اتنا ہی بڑھنا چاہیے نا. نئے آدمی کے ساتھ اتنا مسکرا کر اور اتنے نرمی سے بات کرنا، اور اپنے ہی کسی پرانے کے ساتھ اتنی سخت انداز سے بات کرنا، یہ کوئی طریقہ تو نہیں نا. تو نرمی یہ ایک کردار کا ایک حصہ ہے. یعنی یہ پورے کردار کی نمائندگی نہیں کرتا، لیکن کوئی کتنا ہی بہتر کردار کا آدمی ہمارے سامنے آ جائے، لیکن اگر اس کے مزاج میں نرمی نہیں ہے، سختی ہے، ترش انداز ہے، جھاڑتا ہے، تو یاد رکھیے اس سے کوئی متاثر نہیں ہوگا. اچھا جب آپ سے کوئی متاثر ہی نہیں ہوگا تو وہ آپ کی نیکی کی دعوت قبول کیسے کرے گا؟ آپ کی بات اس کے دل میں اترے گی کیسے؟ وہ آپ کو اچھا مانتے سمجھتا ہی نہیں ہے. آپ بولتے رہیں، وہ ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا. یہاں تک کہ اولاد بھی نا، اولاد اگر زیادہ سختی کرے نا، اولاد ماں باپ کی نہیں مانتی. زیادہ سختی کرے تو نوکر سیٹ کی نہیں مانتا، زیادہ سختی کرے تو ماتے سپروائزر کی نہیں مانتا، زیادہ سختی کرے تو ماتحت اپنے نگران کی نہیں مانتا. یہاں تک کہ زیادہ سختی کرے تو مرید اپنے پیر کی نہیں مانتا، زیادہ سختی کرے تو شاگرد اپنے استاذ کی نہیں مانتا. یعنی ایسا لگتا ہے کہ سختی جو ہے نا یہ آدمی سے برداشت نہیں ہوتی، اور وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے، اندر سے پھٹتا ہے کہ یار یہ آدمی صحیح نہیں ہے. اس لیے جو سب سے بنیادی چیز کردار کی درستی کے لیے جو ہے کہ اپنا کردار اچھا ہو جائے، وہ ہے نرمی. ہے فلاح کامرانی، نرمی اور آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، یعنی جو شخص دنیا میں دوسروں پر نرمی کرتا ہے، بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس پر نرمی فرمائے گا. اب دنیا میں لوگوں پر نرمی کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، اور چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو، جو بھی ہو، جانتے ہیں نہیں جانتے، لیکن نرمی اختیار کرنی یہ ضروری ہے. میں آپ کو نرمی سے متعلق چند روایتیں عرض کرتا ہوں تاکہ اس سے سن کر نرمی کرنے کی ہمارے اندر لالچ اور ہرس پیدا ہو. 4 حدیثیں سناتا ہوں. نمبر 1، نرمی جس چیز میں ہوتی ہے
اسے زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے نرمی چھین لی جاتی ہے اسے عیبدار کر دیتی ہے۔ دوسری حدیث، اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ انعام عطا فرماتا ہے جو جہالت اور حماقت پر عطا نہیں فرماتا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے نرمی عطا فرماتا ہے۔ اور جو گھر نرمی سے محروم رہا وہ محروم ہی رہا۔ آج ایک شکایت ہے لوگوں کو، میرا بچہ ہماری مانتا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یار تم نے زندگی بھر کی سختی چند دنوں میں کر دی ہے، اب تمہارا بچہ کہاں سے مانے گا؟ تو بعض گھروں میں بھی نرمی نہیں ہوتی، باپ کو ڈانٹنا ہی آتا ہے، باپ کو پیار کرنا، محبت کرنا جیسے سر آتا ہی نہیں ہے۔ جیسے شوہر وہ بیوی سے نرمی سے بات کرنا جانتے نہیں، سمجھتا کہ میں نرمی سے بیوی سے بات کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ بیوی کا غلام ہے، جبکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ اچھے ہوا کرتے تھے، اپنے گھر والے سب سے زیادہ اچھے ہوا کرتے تھے، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریفات اور آپ کی خوبیوں میں جن کی روایتیں ملتی ہیں ان میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر امہات المومنین بھی شامل ہیں۔ یعنی ایک شخص اپنے گھر میں اس کا کردار کیسا ہوگا؟ عموماً بیوی ہمارے کردار کا سرٹیفکیٹ نہیں دیتی، بیوی نہیں کہتی کہ اچھا آدمی ہے، مگر جس کو بیوی کہتے اچھا آدمی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعی اچھا آدمی ہوگا یار، ورنہ اس کو بیوی اس کا اچھا آدمی نہیں بولتی۔ عموماً ماں باپ اچھا نہیں بولتے، کیونکہ ماں باپ کے سامنے اولاد کا کردار ہوتا ہے۔ جب کسی کو ماں باپ اچھا بول دے نا تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی آدمی اچھا ہے، کیونکہ ماں باپ کے آگے ہمارا انداز صحیح نہیں ہوتا، بیوی کے آگے ہمارا انداز صحیح نہیں ہوتا، بچوں کے آگے ہمارا انداز صحیح نہیں ہوتا، گھر کے اندر ہمارا انداز صحیح نہیں ہوتا۔ تو جو گھر نرمی سے محروم رہا وہ محروم ہی رہا۔ تو اب نرمی اختیار کریں گے کیسے؟ اصل میں جو سختی کرتا ہے نا وہ بھی یہ جانتا نہیں کہ میں سختی کر رہا ہوں، اس کا مزاج ایسا ہو گیا ہے، وہ بات ہی کرے گا تو ہم کو لگے لڑ رہا ہے، یا اس کو اندازہ نہیں ہوتا۔ مجھے واقعی صحیح کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہاں دعوت اسلامی کے ذمہ داران بھی ہیں کہ مجھے ذمہ داران کا تجربہ ہے۔ اب اس کو اس وقت بیٹھے بیٹھے میں منہ پر تو نہیں سمجھا سکتا تھا، نہ سمجھا سکتا ہوں، میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کسی کو یوں بیٹھ کر منہ پر سمجھا دوں کہ یار آپ کے اندر سختی بہت ہے۔ تو عموماً اس طرح، یا جیسے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اسلامی بھائی سنیں جب یہ چلے کہ جن کی سختیاں بالکل آنکھوں کے سامنے دیکھی، کانوں سے سنی ہیں، جھاڑتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، دل آزاریاں کرتے ہیں۔ جب پھر بعض چونکہ ذمہ داران کی بات ہو رہی ہے تو ہر ذمہ دار چونکہ تربیتی اجتماع میں بیٹھتے بھی نہیں ہیں، وہ کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کام میں جو باہر لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ جھاڑ ہی رہے ہوتے ہیں، اوے یہ کر لو، اور وہ جب یہ وہی کی آواز کوئی سنے گا تو یہ مڑ کے دیکھے گا یہ وہی کون ہے، وہی کہنے والا کون ہے، تو دیکھے گا یار سر پر امامہ ہے، چہرے پر داڑھی ہے۔ اب اس کے لیے بڑا جھٹکا لگتا ہے کہ یار یہ امامے والا داڑھی والا وہی کہہ رہا ہے، اوے ہمارے تو بولتے نا مدینہ، کیا بولتے ہیں مدینہ۔ پیارے اسلامی بھائی ذرا اس کو یوں کر لیجئے، اوے کیا کر رہا ہے یار، یہ کوئی رکھنے کی طرح یہ ایک طریقہ ہے۔ اب وہ صحیح رکھ تو دے گا، لیکن جب وہ دیکھے گا نا اس کو سر اٹھا کر تو بولے گا یہ تو امامے والا داڑھی والا ہے، یہ وہی کرتا ہے، یہ یوں بات کرتا ہے۔ اچھا اب میں یہ بول رہا ہوں نا تو کئی ایسے ہمارے ایسے اسلام ہے جن کی داڑھی امامے نہیں ہے، یہ یوں مسکرا رہے ہیں، ہاتھ منہ ہلا رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا بھی واسطہ پڑا ہوگا، تجلی پڑ گئی ہوگی کسی امامے والے اور داڑھی والے کی۔ اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مدنی مذاکرے نہیں سنتے۔ باپا فرماتے ہیں داڑھی والا امامے والا دعوت اسلامی والا ہو یہ ضروری نہیں ہے، امامہ تو مل جاتا ہے۔ اب ایک شخص تھا ہی بگڑا ہوا آدمی، ابھی ملاقات کی
दावत इस्लामी तो मुतासिर हुआ, इस्लामी भाई ने नीयत कराई, अरे अमामा सजा लो, हाँ पहन लेता हूँ, उसने अमामा पहन लिया, आप बोले ये दावत इस्लाम वाला हो गया, पुराना हो गया। अब ये बाहर निकल के किसी को 2 4 6 करेगा तो हमने बोलेगा ये दावत इस्लाम वाले ने ऐसा किया। अरे अभी तो अमामा बांध कर आया ये, थोड़ी देर पहले इसका किरदार ऐसा नहीं था, अभी तो इसने अमामा बांधा है। माशाल्लाह भी नमाजें पढ़ेगा, इल्म दीन सीखेगा, आशिका रसूल की सोबत में बैठेगा, और अल्लाह की रहमत से अगर उसको अच्छे इस्लाम भाई की सोबत मिल गई, उम्मीद है कि अच्छा हो जाएगा, वरना फिर रहेगा जैसा रहना है। तो अब चाहे इमामे वाला हो कि दाढ़ी वाला हो, मस्जिद का इमाम हो कि मुक्तदी हो या बगैर दाढ़ी वाला हो, जो मुसलमान है इसको अच्छे किरदार वाला होना चाहिए, होना चाहिए नहीं, उसको नरमी वाला होना चाहिए, सख्ती नहीं। आप बोलोगे सामने वाला तंग करता है, तो तंग करता है तभी तो आपको नरमी करनी है। सामने वाला अगर नरमी करता है तो आपको, हमको क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि हम उसको काटेंगे? हमको क्या जरूरत है उसके ऊपर सख्ती करने की? एक आदमी आपसे नरमी से बात कर रहा है तो आप नरमी ही करोगे ना। लेकिन असल नरमी का वक्त कब है? जब को आपके साथ सख्ती करेगा। अभी तो आपको नरमी दिखानी है। आग के ऊपर पानी डालोगे ना कि पानी पर पानी डालोगे? भाई आग लगेगी तो पानी डालोगे ना। अब अगला सख्ती करे, आप भी सख्ती करोगे तो आग से आग तो नहीं बुझती, आग से तो आग भड़कती है। पत्थर से पत्थर टकराएगा तो चिंगारी निकलेगी। तो अपने किरदार में नरमी पैदा करने की कोशिश करें और अपनी गुफ्तगू का जायजा लें कि आपने बात करते वक्त, अमीर अहले सुन्नत को मैंने देखा है, एक बार नहीं यकीन माने कई बार देखा है, बातचीत हो जाती है आधा घंटा पौना घंटा, कभी बातचीत होती है, मशवरा होता है, फोन पर हो या बिल मुशाफा हो, कई मर्तबा देखा है कि उसके बाद अपनी की गई बातों का जायजा लेते हैं। एक बार की बात नहीं कर रहा, कई बार की बात कर रहा हूं। अपनी की गई बातों का बापा क्या करते हैं? जायजा। कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि आधा घंटा पौना घंटा, 5 मिनट 10 मिनट 1 मिनट 2 मिनट, कितनी देर भी बात हुई है। उसके बाद बाज़ औक़ात फोन आता है, या बाज़ औक़ात पर्ची आती है, या बाज़ औक़ात राब्ता करते हैं कि यार वो बात जो हमने की थी ग़ीबत तो नहीं थी? नहीं ग़ीबत नहीं थी, और मुझे ऐसा लगा यार वो जो बात की थी आपको बुरा तो नहीं लगा था? नहीं लगा था। अच्छा, मुझे ऐसा लगा आपको बुरा लग गया होगा। अपनी बात का जायजा लेते हैं। क्या कभी हमने किया है? सच सच बता, कभी अपनी बात का जायजा लेना हमने सीखा है कि यार मैंने जो बोला ये अच्छा था कि खराब था? इसका अच्छा पड़ेगा बुरा पड़ेगा? हम जायजा ही नहीं लेते, हमें लेना ही नहीं आता जायजा, हमारे पास टाइम ही नहीं है जायजा लेने का। हम तो बात करते हैं बस, बात पर बात, क्योंकि हम चुप रहेंगे तो पिछली बात का जायजा लेंगे ना। हम चुप भी तो नहीं रहते, हम इससे फारिग होते उससे बोल रहे, उससे बोल रहे उससे बोल रहे, इससे फारिग होते उससे बोल रहेंगे, पूरा दिन बोलते बोलते निकल गया। तो अब पूरे दिन की बात का जायजा कैसे लोगे, किससे क्या बात हुई? अब आपसे आधा एक घंटा बात हुई तो अब मैं चुप रहूं तो मुझे ये कुछ समझ पड़े ना कि मैं आपसे बात सही हुई है गलत हुई है। अगर आपकी से की गई बात में मैंने सख्ती की, आपकी दिल आजारी कर ली, अल्लाह ना करे किसी पर तोहमत लगा दी, अल्लाह ना करे किसी की ग़ीबत कर दी, चुगली हो गई, कोई अल्लाह ना करे झूठ निकल गया हो, निकल जाता ज़बान है, अल्लाह ना करे कोई कुफ्र या कलीमा तो नहीं निकल गया। आदमी जायजा लेना अपनी बात का। मरने के बाद हमारी बातें सामने आए तो फिर क्या फायदा होगा? तो हमें हमारी बात का जायजा लेने नहीं आता। इतने मैंने इस्लाम भाई को देखा बिल्कुल बेबाक बेधड़क को समझ ही नहीं पड़ती। बाद वक्त वाकई वो देखते रह जाते कि यार इसको समझ पड़ती नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कब बोलना चाहिए कब नहीं बोलना चाहिए। नहीं, अगर आपको समझ नहीं पड़ती तो चुप रहो। याद रखिए, किरदार के जरिए जो आप और हम नेकी की दावत दे सकते हैं ना, ये दुनिया में किसी भी जगह चले जाएं। एक शख्स बाअखलाक, नर्म मिजाज, मुस्कुरा कर बात करने वाला, किसी का दिल ना दुखाने वाला है, उसको लगता है बोलने की जरूरत नहीं है, वो जो करता रहेगा लोग उसको देख देख कर करते रहेंगे,
کیونکہ تبلیغ کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم جو بات کریں وہ بات اثر رکھے. اور بات اثر کب کرے گی؟ جب سامنے والا آپ سے کچھ تو متاثر ہو، وہ آپ کو کسی پہلو پر اچھا تو سمجھے گا، یار یہ اچھا آدمی ہے. اور ڈانٹنے والا، جھاڑنے والا، دل آزاریاں کرنے والا، ٹوکنے والا بلا وجہ، یہ لوگوں کو پسند نہیں آتے. کب کہاں بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کس طرح بولنا ہے، یہ سیکھنا پڑے گا. اور اس کے سیکھنے کے لیے میں واقعی آپ کو بتاؤں، مدنی مذاکرہ دیکھا کرے مدنی چینل پر انشاءاللہ تعالی. اور ایک رسالہ ہے خاموش شہزادہ، دیکھا ہے آپ نے؟ کس کس نے دیکھا ہے؟ پڑھا کس کس نے؟ ہر مہینے کی پہلی پیر کو ہم یہ رسالہ پڑھتے ہیں، ترغیب ہے. اور اس دن یوم کفل مدینہ مناتے ہیں، چپ رہتے ہیں. تو یہ پڑھ لیں، اس میں انشاءاللہ آپ کو ہمیں پتہ چلے گا کہ خاموش رہنے کے فضائل کتنے اور اپنی بات کا جائزہ کیسے لینا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. تو اپنی بات چیت کا جائزہ لینے کی عادت پیدا کریں. جو کام کیا، جو معاملات کیے، کیا بولنا تھا، نہیں بولنا تھا. بعض اوقات آدمی ایسی حرکتیں کرتا ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، تو پھر ایسے لوگوں سے لوگ متاثر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے؟ تو نرمی پر میں حدیث بیان کر رہا تھا. ایک اور حدیث سنیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں خبر نہ دوں جو جہنم پر حرام ہے؟ یا یہ فرمایا کہ جس پر جہنم حرام ہے. جہنم ہر نرم خو، نرم دل اور اچھی خو یعنی اچھی عادتوں والے شخص پر حرام ہے. خو عادت، نرم عادت، دل بھی نرم ہو. اب دل کیسے نرم ہو؟ چلو آپ کو دل نرم کرنے کا مدنی نسخہ بیان کرتا ہوں. دل کیسے نرم ہو؟ دل نرم ہونے کا مدنی نسخہ یہ ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، انشاءاللہ دل نرم ہو جائے گا. یا روایتوں میں یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے، یعنی کوئی ایسا یتیم اس وقت تک یتیم ہوتا ہے جب تک بالغ نہ ہو. جب بالغ ہو جائے تو یتیم نہیں ہوتا. یہاں ہمارے 50 سال کا بوڑھا آدمی بھی یتیم کہلاتا ہے. یوں تو سارے یتیم ہو جاتے ہیں، سب کے ماں باپ مر جاتے ہیں، تو ہر آدمی یتیم تھوڑی ہے. یتیم اس وقت تک ہے جب تک اس کی بالغ نہیں ہوتا. بالغ ہو گئی اب یتیم نہیں رہا وہ. تو اب جیسے کوئی ایسا فتنے کا خوف نہ ہو نا، تو کوئی چھوٹا بچہ آ جائے جو یتیم ہو، تو نیت کر لیں کہ میں اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا ہوں، تو انشاءاللہ ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ نے چاہا تو اتنی نیکیاں ملیں گی. تو تھوڑا ہاتھ بھی کنجوسی نہیں کرنا، جبکہ فتنے کا خوف نہ ہو. ورنہ عموماً چھوٹے بچوں سے دور ہی رہنا چاہیے. بات میری سمجھ رہے ہو گے آپ؟ یہ آگ کا گولا ہوتا ہے، تو یہ نا یہ کرنا چاہیے. تو اس سے انشاءاللہ دل نرم ہوگا. اپنی عادتیں اچھی کریں. میری عادتیں ہوں بہتر، بنو سنتوں کا پیکر، مجھے متقی بنانا مدنی مدینے والے. تو تقوی، عادتیں اچھی ہوتی جس کا تقوی والا ہو. اور تقوی والا تب بنے گا جب کبیرہ گناہ سے بچتا ہو. سب سے بنیادی چیز یہ تقوی، کبیرہ گناہ سے بچنا ہے. جھوٹ بولنے والا متقی نہیں ہوتا. مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دل آزاری کرنے والا کیسے وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے. نماز قضا کرنے والا. تو یوں اپنی عادتیں اچھی کریں، اپنے اندر نرمی پیدا کریں، تو انشاءاللہ تعالی خوب اس کی برکتیں پائیں گے اللہ نے چاہا تو. چوتھی حدیث، جسے نرمی میں سے حصہ دیا گیا اسے بھلائی میں سے حصہ دیا گیا، اور جو نرمی کے حصے سے محروم رہا وہ بھلائی میں سے اپنے حصے سے محروم رہا. تو اللہ تعالی ہمیں نرمی کرنے والا بنائے.
لوگوں کی دل آزاریوں سے اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے میں محفوظ فرمائے اور اچھے اخلاق کا پیکر کرے. اچھے اخلاق کے پیکر اور نیکی کی دعوت کا اثر رکھنے والے کے لیے کردار کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ بیجا ہنسی اور مذاق مسخری کی عادت نکال دے. جو زیادہ ہنستا رہتا ہے، مذاق مسخری کرتا ہے، لوگ اس سے بڑا لطف اٹھاتے ہیں، ارے بڑا مزہ آتا ہے اس کے ساتھ، بڑا مزہ ہے اس کے ساتھ، لیکن اس کی نیکی کی دعوت کا اثر ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کا کردار ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ کو واقعی نیکی کی دعوت دینی ہے، اب دیکھیں جو میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے کس ملک کی آپ کو قانون چاہیے. اگر آپ نرم ہیں، خوف خدا سے رونے والے ہیں، عشق رسول میں تڑپنے والے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، وقت پر نماز پڑھنے والے ہیں، سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، مسکرا کر بات کرنے والے ہیں، خندہ پیشانی سے ملنے والے ہیں، طویل خاموشی اختیار کرنے والے ہیں، ذکر و اذکار کرنے والے ہیں، درود و سلام پڑھنے والے ہیں. اب آپ بتائیے، جب یہ آپ میں اور مجھ میں اگر یہ کوالٹی ہے تو پھر کیا ہمارے قریب آنے والا نیک نہیں بنے گا؟ آج ہم ہمارے قریب دیکھیں نا، ہم کہتے جناب یہ اجازت نہیں ملتی، وہ اجازت نہیں ملتی، یہ کام کیسے کرے، وہ کام. میں کہتا آپ کے ساتھ رہنے والا کتنا نیک بنا، اس کے لیے تو اجتماع کی ضرورت نہیں ہے نا. اس کو تو 3 دن کے لیے قافلے میں لے جانے کے لیے اب وہ ٹائم نہیں ملتا. جو آپ کے ساتھ دن رات رہتا ہے، آپ کے ساتھ شب و روز گزارتا ہے، وہ کتنا نیک بنا بتائیے. اس کے لیے کیا ضرورت تھی؟ کردار ایک ہی تو ضرورت تھی کہ میرا کردار اچھا ہو جاتا. ایک طالب علم مدرسے میں پڑھتا تھا، والد صاحب ہر ہفتے اسے کھانا دینے کے لیے مدرسے جاتے تھے. ایک دن والد صاحب کھانا لے کر گئے تو دیکھا کہ بیٹے کے کمرے میں بازار کی روٹی پڑی ہوئی تھی. اب پہلے کے لوگ بازار کا کھانا پسند نہیں کرتے تھے، اس سے تقوی ختم ہو جاتا ہے. تو جب بازار کی روٹی دیکھی تو والد صاحب ناراض ہوئے، اور ناراض ہو کر باہر چلے گئے. تو بیٹا پیچھے دوڑا کہ ابا جان میری بات سنیے. کیا بات ہے؟ ابا جان وہ روٹی میری نہیں ہے، وہ روٹی میرے دوست کی ہے جو میرے ساتھ میرے کمرے میں سوتا ہے. ابا جان نے کہا بیٹا اگر تو نیک ہوتا تو تیری صحبت میں تیرا دوست بھی نیک بن جاتا، تجھ میں تقوی ہوتا تو تیرے دوست کو ملتا نا. باپ متقی ہو، باپ نیک ہو، کچھ تو اثر گھر میں چھوڑے گا. اسی طرح ہم ہیں، ہم اپنی آفس میں رہیں، گھر میں رہیں، کاروبار پہ رہیں، مسجد میں رہیں یا شیئرنگ میں دوستوں کے ساتھ رہیں، ہمارے اپنے کردار میں نیکی پرہیزگاری ہونی چاہیے. سچی بات یہ ہمارا اندر سے وہ کردار ستھرا نہیں ہو پا رہا. ہوں بظاہر برا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت. ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. اگر گندگی کے ڈھیر پر خوبصورت اور خوشبودار چاندنی کا کپڑا چڑھا دیا جائے تو اسے گندگی کا ڈھیر ختم نہیں ہو جاتا. کسی بزرگ کا ارشاد ہے کہ اگر گناہوں میں بدبو ہوتی تو میرے قریب کوئی نہ بیٹھ سکتا. یعنی اگر غیبت میں بدبو نکلتی، بدگمانی میں بدبو نکلتی، یا جو بھی ہم گناہ کرتے اس میں سے بدبو نکلتی، ہمارے قریب کون بیٹھتا؟ دن رات تو گناہ کرتے رہتے ہیں. تو کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. کردار کی اہمیت کو اس بات سے سمجھیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں میں کھل کر نیکی کی دعوت ارشاد فرمائی تو آپ نے کوہ صفا پر مکے والوں کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ بتاؤ اگر میں کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو میری بات کا یقین کرو گے؟ تو مکے والوں نے کہا کہ کیوں نہیں یقین کریں گے کہ آپ کو ہم نے ہمیشہ سچ بولتے پایا ہے. اس کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے نیکی کی دعوت، اسلام کی دعوت پیش کی، اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام پہنچایا. لیکن نیکی کی دعوت دینے سے پہلے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا کردار پیش کیا. 40 سال کے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہوئی
تب آپ کو حکم ہوا کہ اب اعلان نبوت فرمائیے، اور آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ 40 سال تک ان مکے والوں میں اپنا کردار پیش کیا۔ یہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے کردار پر متفق تھے کہ یہ امین ہے، یہ صادق ہیں۔ جب کعبہ مشرفہ کی عمارت نئے سرے سے بنائی گئی تو حجر اسود نصب کرنے کا جب وقت آیا تو سرداروں میں لڑائی ہو گئی۔ وہ قبیلہ بولے میرا سردار لگائے گا، وہ قبیلہ بولے میرا سردار لگائے گا، وہ قبیلہ بولے میرا سردار حجر اسود لگائے گا۔ کسی نے کہا کہ اتنا نیک مقدس کام کیا ہے، تم نے کعبے کی تعمیر کی ہے، کیوں لڑتے ہو؟ ایک کام کرو، صبح جو سب سے پہلا شخص مسجد الحرام میں داخل ہو اس کو اپنا منسک بنا دو، وہ جو فیصلہ کرے اس پر عمل کر لینا۔ سب کا اس پر اتفاق ہو گیا، یہ تم نے بات صحیح کی ہے۔ اب رات گزری، سب کی نظریں حرم ایک پاک کے دروازے پر لگی ہوئی ہیں کہ کون داخل ہوتے ہیں۔ دیکھا تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم جلوہ فرما ہوئے۔ سب بیک وقت پکار اٹھے کہ ان کے فیصلے پر ہم سب کو اعتماد ہے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب معاملہ پیش کیا گیا کہ یہ ہے، تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ایک چادر لے کر آؤ۔ چادر بچھائی گئی، چادر کے بیچ پر حجر اسود رکھا گیا اور فرمایا کہ اب یہ جو بھی سردار ہیں نا، ان کو بولو کہ یہ چادر کے کونے پکڑ لیں۔ تو سب نے حجر اسود اٹھایا، سب لے کر آ گئے کعبے کی دیوار کے پاس، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور حجر اسود نصب فرما دیا۔ کردار، ہمارا کردار صحیح ہونا، سب صحیح ہو جائے گا۔ سچے آدمی کے کردار میں اثر ہوتا ہے۔ قناعت ہو، زہد ہو، تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، کہاں سے لائیں یار؟ یہاں تو بد نگاہیاں ہوتی ہیں۔ کھانے پینے میں ہم کو احتیاط نہیں ہے کہ حرام کھا رہے ہیں کہ حلال کھاتے ہیں۔ آپ کو سب پتہ ہے کہ یہاں کھانے پینے کے کیسے مسائل ہیں، سب آپ جانتے ہیں۔ ذبیحہ کے بارے میں، بکرے کے بارے میں، مرغی کے بارے میں سب آپ جانتے ہیں کہ یہاں کچھ نہ کچھ مسائل چل ہی رہے ہوتے ہیں۔ باہر سے بھی گوشت آتا ہے، صحیح آتا ہے، غلط آتا ہے۔ سوچنے سمجھنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں کہ پوچھے کریں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ جانتے سب ہیں، کہتے ہیں یار سب چلتا ہے، کیا کریں؟ اب سب چلتا ہے کہ رٹ لگی ہوئی ہے، سب چلتا ہے۔ پیٹ میں جائے گا آرام تو پتہ چلے گا پھر کیا چلتا ہے۔ نوکریاں کرتے ہیں تو وہ اجارہ جو ہے جتنے ٹائم کا اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ 12 گھنٹے کی نوکری ہے، 8 گھنٹے 10 گھنٹے 7 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، اس کے بعد چھٹی کرتے ہیں، تنخواہ پوری لیتے ہیں، بولتے بہت محنت کی کمائی ہے۔ محنت کی کمائی میں 3 گھنٹے کے حرام کے پیسے ملے ہوئے ہیں۔ اتنی محنت کر کے بھی حرام کے پیسے کماتے ہیں، خالی سیٹ ہی حرام کماتا ہے۔ ہم بولتے ہیں سیٹ حرام کماتا ہے، سیٹ ملاوٹ کرتا ہے، سیٹ سود کرتا ہے۔ سارے سیٹ کو تھوڑی کو ملاوٹ والے نہ حرام کمائی والے ہوتے ہیں۔ کیا نوکر حرام نہیں کماتا؟ نوکر اپنی نوکری میں ڈنڈی نہیں مارتا، بلا وجہ سستی نہیں کرتا، بلا وجہ چھٹی نہیں کرتا، اپنی اٹینڈنس لگا کر چلا نہیں جاتا، سپروائزر سے رشوتوں کی ترکیب نہیں بناتا۔ یہ سب کون کرتا ہے؟ سیٹ کرتا ہے، نوکر کرتا ہے۔ اب اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ میں جائز کرتا ہوں کہ ناجائز کر رہا ہوتا ہوں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اب جو جس کی کمائی میں ہی حرام آتا ہو وہ کیسے نیک بنے گا؟ تو ہر چیز کا جائزہ لیں۔ کردار کی درستی ہے نا، یہ صرف اچھی طرح ملنے ہی پر نہیں ہے، ہر چیز میں درستی ہونی چاہیے۔ دل اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا۔ اس دل کو اچھا کریں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جسم میں گوشت یا لوتھڑا اگر یہ درست ہے تو سب صحیح ہے، یہ بگڑ جائے تو سب بگڑ جاتا ہے۔ سنو، وہ دل ہے، ہمارا دل ہی بگڑا ہوا ہے۔ اس میں لالچ ہے، اس میں حسد ہے، اس میں بغض ہے، اس میں کینہ ہے، نہ جانے کیا کیا بھرا ہوا ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت کرنے والے سے دل میں محبت ہے۔ اس لیے نہ تلاوت کریں کہ لوگ مجھ سے محبت کریں گے، تلاوت اس لیے کریں کہ اللہ مجھ سے محبت فرمائے، میں اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں، میں اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاؤں۔ کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے نا تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔
اور واقعی اگر سارے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہوں اور اللہ مجھ سے ناراض ہے تو لوگوں کی محبت مجھے کیا بچائے گی؟ اصل تو رب کی محبت ہے، رب کی رضا ہے، رب خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ متانت، سنجیدگی کی وجہ سے شور و گل کو نہایت ناپسند کرتے تھے۔ ایک بار ایک شخص نے ان کے پاس بلند آواز سے گفتگو کی تو فرمایا اپنی آواز پست رکھو، کیونکہ انسان کے لیے اتنی آواز سے بات کرنا کافی ہے کہ اس کی بات اس کا ہم نشین سن لے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہیں جمع ہوتے ہیں تو شور بہت مچاتے ہیں، دروازے زور زور سے بجائیں گے، اوئے باہر آ جا۔ لوگ ہنستے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھتے ہیں۔ اچھا نہیں سمجھتے، لوگ سنجیدہ آدمی کو اچھا سمجھتے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ سنجیدہ شخص کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں، کم گفتگو کرنے والے کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ آپ میری بات یاد رکھ لو، زیادہ بولنے والے کو لوگ ساتھ رکھتے ہیں، تفریح ہوتی ہے۔ کیوں تفریح ہوتی ہے نا؟ اب جس سے تفریح لے رہی ہے اسے نیکی کی دعوت کیا لے گا لوگ آدمی؟ وہ تو ہنسانے کے لیے تو جوکر ہے ہمارے ساتھ۔ تو سنجیدہ متانت یعنی باوقار انداز میں رہے، یہ کردار کے لیے ضروری ہے کہ جو باوقار نہیں ہوتا اس کی بات اثر نہیں کرتی، لوگ اس کی نیکی کی دعوت قبول نہیں کرتے۔ یہ کردار کی درستی کے لیے بہت ضروری ہے، سنجیدہ رہے، ہر وقت مذاق مسخری نہ۔ سنجیدگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ منہ چڑھا کر رکھے، منہ پھلا کر نہیں رکھے۔ سنجیدگی میں مسکراہٹ ہوتی ہے۔ یہاں سنجیدگی سے مراد بیجا مذاق مسخری سے بچنا ہے، خوش طبعی کرنا، ساتھ بیٹھنے والوں سے اکتاہٹ نہ ہو، ایسا مزاج رکھنا، یہ اچھی بات ہے۔ بلکہ مسکرانا تو سنت ہے نا۔ ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ کیا بات ہے، میں جب دیکھتی ہوں آپ بات کرتے مسکراتے رہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی سرکار کو یوں ہی دیکھا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بات فرماتے مسکراتے تھے۔ ہم بھی مسکرائیں، مسکرانے سے آپ کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے نا۔ مگر اگر میں مذاق مسخری شروع کر دوں تو آپ بولو گے یار سنا تو کچھ اور تھا یار، یہ کیسا نکلا آدمی؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ یہ جتنے اللہ کے ولی گزرے ہیں، آپ کو ایک ایسا آدمی ملے جو بولتا تھا یار میں اس آدمی سے بڑا اللہ کا ولی ہے۔ کیوں؟ کیسے پتا تھا اللہ کا ولی؟ یار اتنا ہنستا ہے، اتنا ہنستا ہے، اتنا ہنستا ہے، اتنا ہنساتا ہے، پیٹ آگے پیچھے کر دیتا ہے یار، یہ اللہ کا ولی ہے۔ کبھی سنا ہے کہ کسی نے ہنسنے والے کو اللہ کا ولی بولا ہو، مذاق مسخری کرنے اللہ کا ولی بولا ہو؟ ہاں، روتا بہت ہے، جب دیکھو خوف خدا سے روتا ہے، عشق رسول میں روتا ہے، میرے کو تو اللہ کا ولی لگتا ہے یا نہیں ہے؟ لوگ اس کو نیک سمجھتے ہیں جو سنجیدہ ہو، خوف خدا سے روتا ہو، عشق رسول میں روتا ہو۔ مذاق مسخری کرنے والے کو کوئی سمجھتا نہیں ہے نیک۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نیک سمجھنے کے لیے کام کرو، میں کہتا کردار ہم اپنا درست کر لیں، اور کردار درست کرنے کے یہ مدری پھول عرض کر رہا ہوں کہ کردار کس طرح درست ہوتا ہے ہمارا، اور کس طرح کردار کی خرابیاں ہمارے نیکی کی دعوت والے انداز کو سبوتاش کرتی ہیں، یعنی اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ نیچے نگاہیں رکھنے کی عادت رکھیں۔ یہاں کتنی مطلب کہ بد نگاہیوں کے امکانات آپ کے سامنے ملتے ہیں، تو نیچے نگاہیں رکھنے کی عادت رکھیں، اور سنجیدہ ہو جائیں، بس چیخنا چلانا بند کریں۔ جیسے اب یہاں ہم جمع ہے نا، اب مغرب کا وقت ہوگا تو کوئی دو چار چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کھانے کا آپ نے دیکھا ہوگا، کھاتے ہوئے بعض لوگ ہوتے چیختے چلاتے رہتے ہیں، ان سے کوئی متاثر نہیں ہوگا۔ اپنے کام سے کام رکھیں، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دل رازوں کا خزانہ اور زبان اس کی چابی ہے۔
لہذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ خزانے کی چابی کی حفاظت کرے، یعنی زبان کی حفاظت کرے. بول دیں گے تو کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا کریں گے. البتہ نیکی کی دعوت دیں. خاموش آدمی کا اثر پڑتا ہے، لیکن جب ضرورت ہے تو نیکی کی دعوت دے. کہ نیکی کی دعوت دینا یہ خاموشی سے افضل ہے. کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے تنہائی بورے ہم نشین سے بہتر ہے. اچھا ہم نشین تنہائی سے بہتر ہے. بھلائی کا سکھانا خاموشی سے بہتر ہے، اور برائی کی تعلیم سے خاموشی بہتر ہے. برے ہم نشین سے تنہائی بہتر ہے. جو آپ کو بے نمازی بنائے، جو فلمی ڈراموں کی طرف لے کے جائے، جوئے کی طرف لے کے جائے، اللہ کی نافرمانی لے کے جائے، ایسے دوست سے تنہائی اچھی. ابھی اکیلا اچھا ہم نشین تنہائی سے بہتر. ہاں کوئی خوف خدا والا ملے، نیک ملے، اللہ کا ولی مل جائے، کیا بات ہے. آپ بولو مجھے کیسے پتا چلے کہ اللہ کا ولی ہے؟ تو نیک اور ولی اللہ کی پہچان حدیث میں یہ بیان کی کہ جسے دیکھ کر تم کو خدا یاد آ جائے. جسے دیکھ کر تم کو خدا یاد آ جائے. اس کی صحبت، اس کے ساتھ بیٹھنا تمہاری آنکھوں میں خوف خدا سے آنسو لے آئے. تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے. تم اس کے پاس بیٹھو تو تمہارے دل میں مدینے کی محبت پیدا ہو جائے. اس کے پاس بیٹھو تو تمہیں لگے کہ یار میں قرآن پڑھنے والا بن جاؤں. توبہ کرنے کا جی چاہے. اس کو دیکھو تو خدا کی یاد میں رونے کا جی چاہے. افسوس ہو اپنی پچھلی زندگی کے اوپر. ایسوں کی صحبت، ایسوں کے پاس بیٹھو نا کہ جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو، دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید محبت پیدا ہو. جا رہا تھا لندن پیرس کی طرف، ایسا ساتھی مل گیا کہ اسے مدینے کا راستہ دکھا دیا. صحبت تو ایسی ہونی چاہیے، دوستی تو ایسی ہونی چاہیے. ہم تو جس سے دیکھو دوستی کر لیتے ہیں. پیسہ دیکھا تو دوستی کر لی، خوبصورت دیکھی دوستی کر لی، شہرت دیکھی تو دوستی کر لی. یہ نہیں دیکھا کہ اس کا کردار کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، انداز کیا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ دیکھو کس کو دوست بنا رہے ہو. کہ دوست کے دین پر ہوتا ہے. جیسا دوست ہوگا ویسا عقیدہ ویسا دین ہو جاتا ہے. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو زبان کی حفاظت عطا فرمائے. تو اچھا ہم نشین یہ تنہائی سے بہتر ہے. تو اپنے گرد اچھے لوگ رکھیں، نیک لوگ رکھیں. میں یقین دلاؤں آپ کو، سدھرنے کا بہترین طریقہ یہ. برے لوگوں کی صحبت چھوڑ دیں، بے نمازیوں کی صحبت چھوڑ دیں، جھوٹوں کی صحبت چھوڑ دیں. کتنا ہی حسین ہو، کتنا ہی خوبصورت ہو، کتنا ہی منصب والا ہو، کتنا ہی دولت مند ہو، اچھا آدمی نہیں ہے نا، چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دیں. اور ایک غریب ہے، دکھتا بھی اچھا نہیں ہے، مگر ہے اللہ کا نیک بندہ، عاشق رسول ہے. اس کی صحبت میں آ جاؤ، انشاءاللہ دنیا آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا. مگر ایسوں کی صحبت ملے تو ملے، مگر جو ہم سے اچھا ہے اس کو تو ہم دیکھیں گے نا، یار مجھ سے تو اچھا ہے، نیک تو ہے، نمازی تو ہے، سنتوں پر عمل کرنے والا تو ہے. تو انشاءاللہ آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک سے ایک نیک پرہیزگار عاشقان رسول کی صحبت ملے گی. بھلائی کا سکھانا یہ خاموشی سے بہتر ہے. کہ بھلائی سکھانے کا موقع ہے، نماز سکھائیں، روزہ سکھا رہے ہیں، خبر و آخرت کی باتیں بتا رہے ہیں، ہم بولے ہم خاموش بیٹھیں گے، تو اس سے بہتر یہ کہ آدمی نیکی کی دعوت دے. اور برائی کی تعلیم سے خاموشی بہتر ہے. یہ پتہ میری زبان سے کوئی اچھا تو نکلے گا نہیں. حدیث پاک میں مضمون موجود ہے کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ چپ رہے.
کردار کی درستی کے لیے اچھے ماحول کی ضرورت اور اچھا ماحول دعوت اسلامی. انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو اللہ نے چاہا تو کردار کی درستی نصیب ہوگی. مدنی انعامات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ کردار کی درستی نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خواہ